بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر نہم جماعت کی درسی کتاب اردو کا سبق نمبر 5 ہے۔ سبق کا نام ہے نسو اور سلیم کی گفتگو۔ اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، یعنی نسو اور سلیم کی گفتگو از ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ سبق نسو اور سلیم کی گفتگو پر بات کرنے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی حالات زندگی کے بارے میں، ان کی کچھ اہم خدمات کے بارے میں اور ان کی تصانیف کے بارے میں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی تاریخ پیدائش جو ہے وہ ضلع بجنور بھارت میں 1831 ہے، تاریخ وفات 1912۔ ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی ہے۔ انہوں نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ اپنے والد سے کی۔ والد کی وفات کے بعد یہ دلی آ گئے، یعنی دلی شہر آ گئے، جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے۔ پھر دلی کالج میں داخلہ لے لیا اس کے بعد، اور اب اپنی تعلیم جو ہے مکمل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنجا ضلع گجرات میں ایک اسکول میں معلم کی حیثیت سے کیا، یعنی ٹیچر تھے۔ ڈپٹی انسپیکٹر مدارس بھی مقرر ہوئی اپنی زندگی میں۔ ارکان خمسہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی ارکان خمسہ سے مراد ادھر جنہوں نے اردو کی ترقی کے لیے کام کیا سر سید احمد خان کے ساتھ مل کر۔ اردو کے پہلے ناول نگار جانے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ناول کو ترقی دی اور بہترین ناول جو ہے وہ تخلیق کیے۔ ان کے ناول کے مقاصد کیا تھے؟ معاشرتی اصلاح تھی، یعنی انہوں نے معاشرتی اصلاح کے لیے ناول لکھے۔ انہوں نے مقصد کی خاطر جو ہے ناول لکھے۔ انہوں نے عشق و عاشقی والی باتیں ناولوں میں نہیں کی۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے بہت سی کتابیں تصنیف کی۔ ان کی کچھ اہم کتابیں یعنی اہم ناولوں کے نام جو ہے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 میرات العروس، نمبر 2 بنات الناش، نمبر 3 توبۃ النسو، نمبر 4 فسانہ مبتلا، اور آخری کتاب جو اہم کتاب ان کی ابن الوقت۔ اب ہم سبق نسو اور سلیم کی گفتگو پہ آتے ہیں۔ سبق نسو اور سلیم کی گفتگو میں بھی انہوں نے اصلاح معاشرہ پہ بات کی ہے، خصوصاً اصلاح خاندان پہ بات کی ہے۔ ہم اس کو اہم نکات کی مدد سے بڑی اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 اصلاح کا بیڑا اٹھایا انہوں نے خاندان کی۔ وہ کیسے کہ دلی شہر میں ایک مرتبہ سخت ہیضے کی وبا پھیلی۔ یہ ہیضہ جو ہے نسو کو بھی ہو گیا۔ نسو نے جب دوائی لی، ڈاکٹر نے اس کو خواب آور دوائی دی اور اس کو نیند آ گئی۔ نیند میں یہ خواب دیکھتا ہے اور اسے آخرت کے دل دہلا دینے والے مناظر نظر آتے ہیں، اور جب یہ ہر برا کر یا بل بلا کر اٹھتا ہے اور اسے اپنے خاندان کی فکر ہوتی ہے، اور یہ اپنی بیوی کو ساتھ ملاتا ہے اور خاندان کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیتا ہے۔ سلیم کا بلاوا۔ نسو چھت پر کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے کہ بیدارہ جو ہے یعنی گھر کی جو ملازمہ ہے وہ اوپر لوٹا لینے جاتی ہے، تو نسو اسے کہتا ہے کہ سلیم کو نیچے سے بلوا لاؤ۔ جب وہ نیچے آتی ہے تو وہ سلیم کو پیغام دیتی ہے کہ اس کے والد نے اس کو اوپر بلایا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سلیم کو اس کے والد نے صبح سویرے اوپر بلایا ہو، تو لہٰذا وہ اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے کہ آج مجھ کو ابو جان نے اوپر بلایا ہے۔ تو اس وقت اس کی امی کی گود میں لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ جانے کے لیے ساتھ کہتا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ آپ چھت پہ چلے جاؤ اور وہ جو پوچھیں صحیح بتا دینا۔ جب سلیم اوپر جاتا ہے اور بڑے باادب انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے والد کے پاس، مدرسے کی پوچھ گچھ، تیسرا اہم نقطہ جو اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو سلیم کے والد اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ آج تم مدرسے کیوں نہیں گئے؟ تو اس کے جواب میں کہتا ہے کہ بڑے بھائی صاحب جو ہے وہ اپنے دوست کے ہاں امتحان کی تیاری کرنے کے لیے صبح سویرے چلے جاتے ہیں، اور میں جب مدرسے جاتا ہوں تو ان کو وہاں موجود پاتا ہوں، میں بھی تھوڑی دیر تک جو ہے مدرسے جا رہا ہوں۔ اگلا جو اہم نقطہ اس سبق میں بیان کیا ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے، کھیلوں میں دلچسپی۔ سارے بچے کھیلوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور سلیم کو بھی کھیلوں سے دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ تو والد پوچھتا ہے کہ کیا تم کھیل کھیلتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، کھیلوں سے میرا دل اچاٹ ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ والد پوچھتا ہے تو بیٹا اس کی وجہ بتاتا ہے۔ پانچواں اہم نقطہ 4 لڑکوں کی صحبت، یعنی مدرسے میں 4 لڑکے ایسے جو اوپر تلے
بھائی ہیں تو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل جو ہے کھیلوں سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں دیکھا ہے کہ تم کھیلوں میں بڑی دلچسپی لیا کرتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ جب سے میں ان 4 بچوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کے گھر جاتا ہوں، تو میرا دل کھیلوں سے اچاٹ ہو گیا ہوا ہے۔ 4 لڑکوں کی اچھی خوبیاں بھی بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کو کہتا ہے آپ نے وہ 4 لڑکے مدرسے سے واپس جاتے یا مدرسے جاتے ہوئے دیکھے ہوں گے، وہ ان کی نظریں نیچی ہوتی ہیں، وہ کسی کو گالی گلوچ نہیں نکالتے، وہ کسی پہ آوازہ نہیں کستے، وہ ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتے، ایک دوسرے کی شکایتیں نہیں لگاتے، اور جب مدرسے میں 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، وقفہ ہوتا ہے، تو وہ لڑکے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ چھٹا اہم نقطہ جو اس سبق کے اندر بیان ہوا ہے، حضرت بی کا کردار۔ حضرت بی کا کردار، حضرت بی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی۔ ایک مرتبہ اسے اموختہ یاد نہیں تھا، موختہ سبق کو کہتے ہیں، تو مولوی صاحب نے ان 4 لڑکوں کی مثال دی کہ ان کے گھر جا کے یاد کر لیا کرو، ان کا گھر تمہارے گھر کے بالکل قریب ہے۔ تو سلیم ان کے گھر جاتا ہے، جب وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو حضرت بی ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے، نماز سے فارغ ہو کر وہ اس کو اپنے بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اور جب کوئی اپنے سے بڑا مل جائے تو اسے ضرور جو ہے وہ سلام کر لیا کرتے ہیں۔ آخری جو نقطہ حضرت بی کی نصیحتیں اور گھر کا ماحول۔ گھر کا ماحول کیا دیکھتا ہے کہ وہ بچے جو ہے بڑے با ادب انداز سے اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں جو کہ پیچھے بھی بیان کی ہے سبق کے اندر، کہ وہ نظریں نیچی کر کے چلتے ہیں اور گالی گلوچ بھی نہیں نکالتے، وہ کسی سے جھگڑا بھی نہیں کرتے، انہیں محلے کے شریف لڑکوں میں تصور کیا جاتا ہے، اور حضرت بھی یہ ساری نصیحتیں بھی اس بچے کو کرتی ہے، یعنی سلیم کو کرتی ہے، اور کہتی ہے جب اپنے سے کوئی بڑا مل جائے تو اس کو سلام ضرور کر لیا کرتے ہیں۔ آگے جو ہے اس سبق کے مشکل الفاظ میں نہیں، جو اہم الفاظ میں نہیں ہے بورڈ کے حوالے سے وہ میں بول دیتا ہوں۔ اموختہ اس کا معنی ہے سبق، بالا خانہ اس کا معنی ہے اوپر کا کمرہ، بصر و چشم اس کا معنی ہے سر آنکھوں پر، بھلے مانس اس کا معنی ہے شریف آدمی، پھڈی جوتی اس کا معنی ہے نیچی ایڑی کا ہونا یا نیچی ایڑی کا جوتا یعنی جو گھس چکی ہو، شطرنج ایک کھیل کا نام ہے جس میں 6 موہرے ہوتے ہیں، عمر دراز لمبی عمر، گنجفا ایک کھیل کا نام ہے جو تاش سے کھیلا جاتا ہے، تاش کی طرح کا یہ کھیل ہے، معقول مناسب، منزلہ درمیانہ، قول و قرار وعدہ یا پختہ بات، مبتدی ابتدائی یا دوسرا اس کا معنی کر سکتے ہیں نا تجربہ کار، دستور، طریقہ، دلان، صحن، اور آخری لفظ ہے جس کا میں معنی بتانے لگا ہوں کم بخت، بری قسمت والا۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں اپنے اس لیکچر کو اشفاق احمد کی اس خوبصورت بات سے ختم کرتا ہوں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ تو اشفاق احمد کی یہ بات بھی اصلاح معاشرہ کے لیے ہے، اس سبق کا تعلق بھی اصلاح معاشرہ کے لیے ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔